اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اصالۃ العدالہ فی کلمات العلامۃ الحلی۔ قیل بأن توثیقات العلامہ يمكن التأمل في قبولها من ناحیة أنه يعتمد في بعض توثیقاته على اصالۃ العدالہ۔ ایک جو ہے وہ سمجھ لیجیے مطلب استدراک ہے میری طرف سے۔ اس سے پہلے والے درس میں جو ہے وہ ہم نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ جو اصالۃ العدالہ ہے اس کے قائل جو ہیں وہ علامہ حلی ہیں، حالانکہ یہ بطور جزم جو ہے نہیں کہا جا سکتا، اس کی نسبت دی گئی ہے علامہ حلی کی طرف۔ وہ ہیڈنگ دیکھ کے لگا کہ مطلب علامہ حلی جو ہے اس کے قائل ہیں، جو بھی دیکھے گا وہ اس کو یہ لگے گا، مگر ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی علامہ کی طرف بعض علماء نے نسبت دی ہے۔ اچھا، وہ بھی اپنی جگہ جو ہے وہ غلط نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے نظریات کو اپنایا جائے تو پھر ہمارے استدراک کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ علامہ حلی کے قول سے لگتا ہے کہ وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں، جس کی وجہ سے بعض علماء اور فقہاء نے بھی ان کی طرف یہ نسبت دی ہے بعد انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے کہ اصالۃ العدالہ ہے کیا؟ اصالۃ العدالہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں جب کبھی آپ کی اس کے کسی امامی، کسی شیعہ کے بارے میں، ایسے ہر ایک کے بارے میں نہیں، کسی شیعہ کے بارے میں اگر آپ کو ڈاؤٹ ہو، شک ہو کہ وہ عادل ہے یا عادل نہیں ہے، تو اصل یہ کہ وہ عادل ہوگا بعد انشاءاللہ، جیسے کہ اور بقیہ چیزوں میں ہے نا، اصالۃ الطہارہ ہے، اصالۃ الحلیہ ہے نا، جب آپ کو کسی کی طہارت و نجاست میں شک ہو تو وہ طاہر ہے نا، حلال و حرام کے بارے میں شک ہو تو حلیات ہے۔ اس طریقے سے اگر کسی شیعہ کے بارے میں آپ کو عدالت و عدم عدالت کے حوالے سے شک ہو جائے، ٹھیک ہے، نہ پتہ ہو، تو اصل عدالت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے دیکھیں تو مجھے استدراک کی بھی ضرورت نہیں ہے، چونکہ علامہ ہی کے قول سے بعض علماء نے یہ سمجھا ہے کہ علامہ جو کیا ہیں اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں۔ اچھا، انہیں لگا کیسے؟ انہیں لگا یہ کہ اس سے پہلے جو ہم کلمات پڑھ چکے ہیں ہے نہیں، بعض علماء کے رسالہ کہ ابراہیم ابن ہاشم کے متعلق انہوں نے کہا تھا، علامہ نے، کہ ابراہیم ابن ہاشم وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہ جو کون ہے ابراہیم ابن ہاشم؟ علی نہیں، ہاں یہ والد ہیں ان کے، ٹھیک ہے، علی ابن ابراہیم، ٹھیک ہے۔ تو ان کے بارے میں علامہ کیا کہتے ہیں کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نہ ان کے بارے میں مثلا کیا ہے، ان کی عدالت کسی سے واضح ہوئی وہی ہے، وارد ہوئی، اور نہ جو ان کی تضعیف وارد ہوئی ہے، پھر تو ہم اس کے کیا ہے، ان سے ہم روایت کو اخذ کریں گے اور ان کے قول کو قبول کریں گے بعد انشاءاللہ۔ تو اس طرح کی اور بہت سی مطلب دو چار عبارتیں ہم نے کل پڑھی تھی ہے نہیں گزشتہ درس میں، تو انہی عبارتوں کو پڑھ کے بعض علماء، بعض فقہاء کو یہ لگا کہ علامہ جو ہے وہ جب کبھی کسی شیعہ راوی کے متعلق نہ اس کی قدح وارد ہے، نہ اس کی مدح وارد ہے، نہیں پتہ کہ وہ عادل ہے یا نہیں ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، وہ اس کو عادل مان لیتے ہیں، وہ اس کے قول کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لگتا ہے کہ شاید کہ علامہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں بات انشاءاللہ جی۔ حالانکہ مصنف جو مطلب شیخ باقر وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ علامہ جو کیا اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں۔ ہاں، علماء میں سے بعض علماء ہیں کہ جو اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں، جیسے ان میں جو اصالۃ العدالہ کے قائل، ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ ابن جنید کا آتا ہے، ابن جنید اسقافی، ٹھیک ہے، وہ جو کیا ہیں وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے شیخ مفید جو کیا ہیں، انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ان کی اقوال سے بھی لگتا ہے کہ وہ بھی جو کیا اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں، مگر رہی بات علامہ کی، تو علامہ کی طرف یہ نسبت نہیں دی جا سکتی، چونکہ جہاں سنیے گا دلیل سنیے کیوں ہم ایسا کہہ رہے ہیں، چونکہ جہاں آپ کو ان کے اقوال کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ علامہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں، اسی طریقے سے بعض اقوال ان کے ایسے بھی ہیں کہ جن کو پڑھ کر یہ لگتا ہے کہ نہیں، وہ اصالۃ العدالہ کے قائل نہیں بات انشاءاللہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دیکھیے، آپ نے کیا کچھ مثالیں ذکر کی، ٹھیک ہے، اور ایسے شیعہ روات کا نام ذکر کیا کہ جن کے بارے میں نہ مد ہے نہ قد ہے، تو علامہ نے ان کو کیا سمجھا کہ ان کے قول کو ہم قبول کریں گے، یہ اس کو بیس بنایا۔ ہم بعض شیعہ راوی کا ذکر کریں گے کہ جن کے بارے میں کوئی توثیق و تضعیف وارد نہیں ہوئی ہے، علامہ نے کیا کہ ان کو اٹھا کر جو کیا ہے مجہول کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ علامہ ایک کتاب لکھی، ایک حصہ جو کیا ہے ان لوگوں کا لکھا کہ جن سے وہ روایت کرتے ہیں، دوسرا قسم ثانی ان لوگوں سے کا نام ذکر کیا کہ جن سے وہ روایت نہیں کرتے۔ تو بعض ایسے شیعہ روات ہیں کہ جن کے بارے میں تضعیف و توثیق وارد نہیں ہوئی، تو ان کو کیا کیا علامہ نے اٹھا کر
مجہول میں ڈال دیا، یعنی ان قسم ثانی میں ڈال دیا، یعنی وہ کہ جن سے روایت نہیں کرتے. تو اگر علامہ کا یہ مبنا ہوتا کہ اگر کسی کے بارے میں ہم کو نہیں معلوم تو سارا جاری کر دیتے اساتذہ، تو پھر ان کو کیوں اس میں ڈالتے؟ تو جہاں آپ کے پاس 2-4 شواہد اس بات کے ہیں کہ علامہ اساتذہ اللہ کے قائل ہیں، وہیں ہمارے پاس یہ بھی اس بات کے شاہد ہیں کہ علامہ اساتذہ اللہ کے قائل نہیں ہیں. بتا دیں انشاءاللہ یہ پورا مسئلہ دیکھیے گا. اب بس عبارتیں ہیں اور کچھ نہیں. قیل بأن، دیکھیے یہ اس کیوں لگا کہ مطلب یعنی یہ قیل سے تعبیر کیا، مصنف اس بات کو قبول نہیں کرتے. قیل بأن توثیقات العلامہ یمکن التعامل فی قبولها، کہ علامہ کی جو توثیقات ہیں آپ اس کو بس یوں ہی بنا کسی غور و فکر کے آپ اس کو قبول نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیوں؟ من ناحیت انہ یعتمد فی بعض توثیقات علی اساتذہ العدالہ، وہ اس وجہ سے کہ علامہ کی ہر توثیق کو قبول نہیں کیا جا سکتا، چونکہ وہ بعض روات کی توثیق میں کیا کرتے ہیں، اساتذہ العدالہ سے کام لیتے ہیں، اساتذہ العدالہ جاری کرتے ہیں. سنیے گا، یہ اساتذہ العدالہ ہے کیا؟ تفسیر، یہ تفسیر ہے. ہاں، ان الاصل فی کل امامی لم یرد فیہ تضعیف ولا توثیق ولا عدالہ. یہ ہے اساتذہ العدالہ کی تعریف. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے اساتذہ العدالہ کسے کہتے ہیں تو یہ تعریف ہے کہ ہر امامی کہ جس کے بارے میں آپ کو نہ معلوم ہے کہ وہ موثق ہے یا ضعیف ہے، تو اصل کیا ہے؟ اصل عادل ہے. جیسے کہ اصالۃ الطہارہ اصالۃ الحلیہ ہے، کیا کہ جب کبھی آپ کسی چیز کی حلال اور حرمت کے بارے میں نہ معلوم ہے تو اصل کیا ہے؟ موثق ہو جائے حلال. جی تو وحیث، سنیے گا، وحیث اننا لا نقبل الاصل المذکور فلا يحصل لنا الاعتماد على توثیقات. اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ علامہ کی ہر توثیق کو قبول نہیں کر سکتے؟ کہ اس لیے کہ چونکہ ہم اس اصل کو قبول نہیں کرتے ہیں. بات انشاءاللہ جب ہم اس اصل کو قبول نہیں کرتے تو علامہ نے اس اصل کو بیس بنا کر جس کی بھی توثیق کی ہوگی وہ ہمیں قبول نہیں ہوگی. بات انشاءاللہ. جی اب آئیے، اب جن لوگوں نے کہا کہ علامہ اساتذہ العدالہ کے قائل ہیں، انہوں نے کیا ہے اس کے لیے کچھ شواہد بھی ان کی کتابوں سے علامہ کی پیش کی ہیں. وہ استشہد لاعتماد علی اصالۃ العدالہ ببعض المواضع من کلامہ، اور یوں ہی نہیں بس ہوا میں بات کر دی، بلکہ انہوں نے کچھ شواہد پیش کیے ہیں کہ علامہ اپنی کتاب میں اصالۃ العدالہ سے کام لیتے ہیں. سب ہم کچھ شواہد پیش کرتے ہیں. سب سے پہلی بات، ما ذکرہ فی ترجمۃ ابراہیم بن ہاشم صفحہ 4 حیث قال ما نصہ، یہ علامہ کے اصل عبارت ہے ابراہیم بن ہاشم کی زندگی کے بارے میں وہ بیان فرماتے ہیں کہ ولم اقف لأحد من اصحابنا علی قول فی المدح فی. ٹھیک ہے، کہ میں نے اپنے اصحاب ہاں قد یعنی ہمارے بھی قد ہے. جی لم اقف لأحد من اصحابنا علی قول فی القدح فیہ. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اپنے شیعہ علماء میں سے کسی کو نہیں پایا کہ جس نے ابراہیم ابن ہاشم کی قدح کی ہو. قدح مدح کے مقابلے میں کہا ہو کہ مثلا یہ کاذب ہے، ہاں مذمت کی. ٹھیک، ولا علی تعدیلہ بالتنصیص، اور نہ ہی کوئی ایسی نص ہمیں ملی ہے کہ جس میں ان کو عادل ٹھہرایا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو دونوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے. اب آئیے، والروایات عنہ کثیرہ، اور ابراہیم بن ہاشم سے آپ خود کافی میں بہت ساری روایتیں ہیں، ہے نہیں، روایتیں بہت زیادہ ان سے. اب سنیے، تو ہمارا کیا اختیار ہے؟ تو علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ والارجح قبول قولہ. ٹھیک ہے، تو ہمارے نزدیک ارجح کیا ہے کہ ہم ابراہیم بن ہاشم کے قول کو کیا کریں گے؟ قبول کریں گے. تو اب دیکھا آپ نے کہ ابراہیم بن ہاشم جن کے بارے میں نہ مدح وارد ہے اور نہ قدح وارد ہے، علامہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے قول کو قبول کریں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لگتا ہے کہ وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں. یہ ایک شاید وہ محل استشہاد، یعنی کیسے ہم مطلب اس کو دلیل بنائیں گے، وہ یہ کہ ان حکمہ، یعنی حکم علامہ کا یہ حکم لگانا کہ بے ارجحیت قبول قولہ، کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ابراہیم بن ہاشم کے قول کو ارجح کے قبول کریں گے. لا یتم، یہ تمام نہیں ہو سکتا الا بناء علی اصالۃ العدالہ. یہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے ارجح کہنا ان کا کہ جب وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہوں گے. وثبوتها فی حق من لم یرد فی حقہ ضعف ولا توثیق، اور یہ اصالۃ العدالہ ثابت ہوگا اس کے حق میں کہ جس کے بارے میں نہ توثیق وارد ہوئی ہو اور نہ تضعیف وارد ہوئی ہو. بتا دو انشاءاللہ جب آپ اس کو اپنائیں گے تبھی آپ ارجح کہہ کے کر سکتے ہیں. اور علامہ نے ایسا کیا، اس کا مطلب ہے کہ لگتا ہے کہ وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں. ایک شاہد. دوسری شاہد ہماری علامہ ہی کی کتاب سے وہ یہ کہ ما ذکرہ فی ترجمۃ احمد ابن اسماعیل بن سمکہ. یہ روایت باتیں گزر چکی ہیں. ٹھیک ہے، اسماعیل بن سمکہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں صفحہ نمبر 17 پہ کہ ولم ینس علماؤنا علیہ بتعدیل، ہمارے علماء میں سے کسی نے ان کی تعدیل، ان کی عدالت کو بیان نہیں کیا ہے. ولم یرد فیہ جرح، اور نہیں ان کی کوئی مذمت کی ہے.
ٹھیک ہے. تو نہ عدالت کا بیان ہے اور نہ ہی فسق کا بیان ہے. فالاقوی قبول روایتہ ما سلامت المعارض. تو اس صورت میں کیا کریں گے؟ اگر ان کی روایت کے معارض میں، اگر ان کی روایت کے مقابلے میں کوئی روایت نہیں ہے تو ہم ان کی روایت کو کیا کریں گے؟ قبول کر لیں گے. یہ بات واضح ہوئی. اگر کوئی ایسی روایت اسماعیل بن سمکہ کیا کرتے ہیں، احمد بن اسماعیل بن سمکہ اگر روایت کرتے ہیں اور اس روایت کے اپوزٹ میں کوئی اور روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو بلا معارض ان کی روایتوں کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ قبول کر سکتے ہیں. تو اس میں بھی لگتا ہے کہ وہ آثار زلالہ ہی جاری کرتے ہیں. اقول، اب یہاں سے کون یقول کون کہہ رہا ہے؟ جی شیخ باقر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. لعل اول من عرف بتبنیۃ لأصالۃ العدالہ هو ابن الجنید والشیخ الاعظم فی رسالۃ العدالۃ الملحقہ بآخر المقاصد. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ رہی بات یہ ہے کہ اصالۃ العدالہ، تو آپ یہ سمجھ لیجیے کہ کوئی ہوائی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے علماء میں سے ہی بعض علماء ایسے ہیں کہ جو اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں. ان میں سے سب سے پہلے ابن جنید ہیں اور ابن جنید ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ شیخ اعظم انصاری اپنے رسالۃ العدالہ میں، جو کہ رسالۃ العدالہ یہ کیا ہے؟ یہ مقاصد کے آخر میں ایک ملحق ہے، ملحقات میں سے. ذکر ان احد معانی العدالہ کونها بمعنى الاسلام وعدم ظہور الفسق. کہ عدالت کا مطلب ہمیشہ یہ نہیں ہے جو ہم عام طور سے سمجھتے ہیں. کیا عدالت مطلب کیا؟ کہ گناہان کبیرہ کو انجام نہ دیتا ہو، ٹھیک ہے، اور گناہان صغیرہ کا اصرار نہ کرے، اور جو ہے وہ خلاف مروت امور کو انجام نہ دے. وہ جو مطلب تعریف عام سے ہمارے، تو کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ عدالت ہمیشہ اسی معنی میں آتا ہے، بلکہ عدالت کا ایک معنی کیا ہوتا ہے کہ انسان مسلمان ہے اور فاسق نہیں ہے، کہ سامنے والا مسلمان ہو اور فاسق نہ ہو. تو یہ معنی اگر عدالت کا ہے تو یہ معنی کیا ہے؟ اس والے کو جاری کیا ہے بعض لوگوں نے. جب کبھی کسی کے بارے میں شک ہو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عادل ہے. عادل کس معنی میں؟ اس والے معنی میں نہیں کہ گناہنے کا، بس اس معنی میں کہ مسلمان ہے اور فاسق نہیں ہے. ٹھیک ہے. حیث قال وهو المحکی عن ابن جنید والمفید فی کتاب الاشراف والشیخ فی الخلاف مدین علیہ الاجماع. اور کہہ رہے کہ یہ جو معنی ہے، اس معنی پہ ابن جنید، شیخ مفید اپنی کتاب الاشراف، اور شیخ توسی اپنی کتاب الخلاف، ٹھیک ہے، وہ کتاب الخلاف جس کے بارے میں بتایا تھا، آپ کو بھیجا بھی تھا، اس کا لنک دیکھا تھا جی، اسی میں. مدین علیہ الاجماع، اس میں کیا اجماع کے وہ قائل ہیں کہ اس مطلب پہ کیا ہے، ہمارا اجماع ہے کہ جب کبھی آپ کسی کے بارے میں شک ہو، نہیں معلوم ہو کہ وہ اس کا موثق ہے یا ضعیف ہے، تو آپ اس صورت میں کیا کریں گے؟ یہ مانیں گے کہ وہ مسلمان ہے اور فاسق نہیں ہے. ٹھیک ہے. حاضہ یعنی کیا مطلب؟ خذ حاضہ. ٹھیک ہے. وعبارۃ العلامہ فی الموضع المذکور لیست صریحۃ فی الاسناد الی اصالۃ العدالہ. رہی بات کہ آپ جو اس کی نسبت دے رہے ہیں کہ اصالۃ العدالہ کے قائل علامہ ہلی ہیں، تو آپ اس بات کو جان لیجئے کہ نہیں، علامہ ہلی کی عبارت سے یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ علامہ ہلی جو کیا اصالۃ العدالہ کے ہی قائل ہیں. ٹھیک ہے. وَلَهُ، کیوں؟ اس لیے کہ وَلَهُ وَلِلْعَلَّامَہ عَبَائِرٌ أُخْرَى أَوْضَحُ تَدُلُّ عَلَى عَدَمِ اعتقادِ بِوَسَاطِ الْعَدَالَةِ نَذْكُرُ مِنْهَا. ٹھیک ہے. کہہ رہے کہ آپ ان عبارتوں کو دلیل بنا کر کہہ رہے ہیں کیا کہ علامہ ہلی جو کیا ہیں وہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہیں. ہم آپ کو ان کے علاوہ کچھ اور ایسی عبارتیں دکھاتے ہیں کہ جو دلالت کے حوالے سے ان سے زیادہ کیا ہیں، واضح ہیں، جن سے صاف صاف یہ لگے گا کہ علامہ اصالۃ العدالہ کے قائل نہیں ہیں. آپ کے میں تو پھر بھی ڈاؤٹ ہو رہا ہے پڑھنے کے بعد، پتہ نہیں یہ ہے بھی کہ نہیں، لیکن ہم آپ کو صاف ایسی بات دکھا جس میں سمجھ میں آتا ہے کہ علامہ اصالۃ العدالہ کے قائل نہیں ہے. سنیے، قول فی ترجمۃ اسماعیل ابن الخطاب، ٹھیک ہے، صفحہ 10 بعد ان ذکر ورود روایت یترحم فیہا الامام. انہوں نے کیا ہے صفحہ نمبر 10 پہ اسماعیل ابن خطاب کے حوالے سے ذکر کیا، اور جب اس بات کو ذکر کر دیا کہ امام علیہ السلام نے ان کے متعلق کیا ہے رحمہ اللہ کہا ہے، مثلا خدا کی رحمت کا مطالبہ کیا ہے. ٹھیک ہے. بقول رحم اللہ علیہ اسماعیل ابن خطاب، جو امام نے کہا. تو سنیے گا، فرماتے ہیں اسماعیل بن خطاب کے بارے میں علامہ ہلی کیا کہتے ہیں؟ ولم یثبت عندی صحت هذا الخبر. میرے نزدیک اس حدیث کی خبر، صحت جو کیا ہے ثابت نہیں ہے. ولا بطلان، اور نہ ہی اس کا بطلان جو ہے کیا ہے ثابت ہے. بات انشاءاللہ. فالاقوى الوقف فی روایتہ. تو ہم کیا کریں گے؟ اقوی یہ ہے ہمارے نزدیک کہ ہم اسماعیل ابن خطاب، آپ منی کیا مطلب اس حدیث کو بیس بنا کر آپ اسماعیل ابن خطاب کی وثاقت کو ثابت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. کیوں؟ تو اب جب ہم اسماعیل ابن خطاب کی وثاقت ثابت نہیں کر سکتے تو ان کو کیا ہے مطلب کہ ہم اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں علامہ، ہم توقف کریں گے.
نہ ان کی توثیق کریں گے نہ ان کی تضعیف کریں گے. تو دیکھیے اب یہ کتنا صریح ہے. کہہ رہے فلو کانا یعنی کانا العلامہ، فلو کانا ہوا کی ضمیر علامہ کی طرف، فلو کان العلامہ تو یبنی علی اصالۃ العدالہ فلماذا الوقف فی روایتہ، ہے نا. اگر علامہ اصالۃ العدالہ کے قائل ہوتے دیکھیے تو پھر وہ کیوں جو ہے کیا ہوتے ان کی اسماعیل بن خطاب کے حوالے سے توقف کرتے، صاف صاف کہہ دیتے. رہی بات زیادہ اوضاع ہونے کی تو آپ کو بتائیں کہ زیادہ اوضاع کیسے، یہ کتاب سمجھنے کا طریقہ ہے کہ کیسے زیادہ اوضاع ہے. اوضاع اس طریقے سے ہے کہ اس سے پہلے کیا تھا، اس سے پہلے صاف کہہ رہے تھے نہ ان کے بارے میں کوئی توثیق ہے نہ ان کے بارے میں تضعیف ہے نہیں. لیکن یہاں پر اسماعیل ابن خطاب کے بارے میں گرچہ ضعیف ہی صحیح، جس کہہ رہے کہ ہمارے نزدیک اس کی صحت ثابت نہیں ہے، لیکن روایت تو ہے کہ جس میں امام علیہ السلام کیا کر رہے ہیں، رحمت کا مطالبہ کر رہے ہیں، خداوند عالم سے دعا کر رہے ہیں کہ ان پر رحمت نازل ہو بات انشاءاللہ. تو ایک حدیث جبکہ موجود ہے اس کے باوجود بھی علامہ اس کو ترک کر رہے ہیں اور ان کو اٹھا کے اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے متعلق فتویٰ نہیں دیں گے بات انشاءاللہ. تو اس سے کیا لگتا ہے، اس سے لگتا ہے کہ علامہ جو کہ اصل تعالیٰ کے قائل نہیں ہے. وقوله فی ترجمۃ احمد ابن حمزہ صفحہ 87 اس میں فرماتے ہیں کہ رب الکشی ان حمدوہ ان اشیاخہ قال کان فی اعداد الوزراء وہذا لا یثبت عندی عدالت. ٹھیک ہے، احمد ابن حمزہ کے بارے میں کشی نے روایت کی ہے کہ یہ جو کیا ہے یہ وزراء میں سے تھے. ٹھیک ہے، اور کہہ رہے کہ وزیر میں سے ہونا یہ کیا ہے ہمارے لیے عدالت کو ثابت نہیں کرتا بات انشاءاللہ. تو آپ دیکھیے کہ کوئی جو کیا ہے کوئی وزیر ہے امام کا، البتہ یہ کانا من الوزراء، اب یہ وزراء نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ ان کے بارے میں دیکھنا ہوگا کہ یہ وزیر کس کے تھے. ٹھیک ہے، کانا من اعداد الوزراء یعنی وزراء کے جو متعدد تھے لوگ تھے ان میں سے ایک وزیر یہ بھی تھے. وہذا لا یثبت عندی عدالتہ، اور یہ فقط کسی کا وزیر ہو جانا اس سے کیا ہے عدالت ثابت ہمارے نزدیک نہیں ہوتی. تو دیکھیں یہاں پر ایک چیز ہے ان کے پاس کہ جس کو بنا سکتے تھے. پہلی روایت میں امام کے رحمت کا مطالبہ کرنا، دوسری روایت میں کیا ہے کہ وہ وزیر تھے، ان سے باوجود بھی علامہ ان کو ترک کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہمارے نزدیک ان کی عدالت ثابت اس سے نہیں ہوتی ہے. اور انشاءاللہ اس سے لگتا ہے کہ علامہ جو کیا ہے بڑے محتاط ہیں کسی کو عادل کہنے یا نہ کہنے کے حوالے سے، تو اصل عدالت کے قائل وہ نہیں ہے. اس طریقے سے بشیر النبال کے حوالے سے صفحہ نمبر 25 پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رب الکشی حدیثاً لیس صریحاً فی تعدیلہ فإنا فی روایتہ متوقفون. ٹھیک ہے، کشی نے ایک حدیث ذکر کی ہے دیکھیے ان کی وثاقت کے حوالے سے. ٹھیک ہے، بشیر النبال، لیکن کیا فرماتے ہیں علامہ کہ ہم کیا ہے جو کہ ان سے جس حدیث سے ہمیں صراحتاً ان کی عدالت سمجھ میں نہیں آتی، لہٰذا ہم کیا کریں گے ان کی عدالت کے متعلق توقف کریں گے. بات واضح انشاءاللہ. اس طریقے سے قول فی ترجمۃ سویر بن ابی فاختہ صفحہ 30 بعد نقل حدیث فی حقہ، ایک حدیث بھی ہے ان کے حق میں. کیا فرماتے ہیں، وَهَذَا لَا يَقْتَضِي مَدْحًا وَلَا قَدْحًا، یہ حدیث ٹھیک ہے سویر بن ابی فاختہ کے نہ مدح پر دلالت کرتی ہے اور نہ قدح کے اوپر. تو ہم کیا کریں گے، فَنَحْنُ فِي رِوَایَتِهِ مِنَ الْمُتَوَقِّفِينَ، تو ہم ان سے روایت کرنے کے حوالے سے کیا ہیں توقف کریں گے. الا غیر ذلك من الموارد التي يمكن الحصول عليها بتتبع في كلمات. آپ علامہ کی کلمات کو پڑھیے گا تو آپ کو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے موارد مل جائیں گے کہ جہاں پر علامہ نے کیا ہے کسی کی عدالت نہیں کی ہے اور اس کے حوالے سے توقف کیا ہے، جبکہ کوئی نہ کوئی روایت یا پھر جو کیا ہے کوئی نہ کوئی کنایہ وہاں پر موجود ہے. تو اس سے کیا لگتا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ علامہ اصالت العدالہ کے قائل نہیں ہے، بل ان منہجتہ الخاصہ لکتابہ تدل علی عدم اعتقادہ بإصالۃ العدالہ، بلکہ علامہ کا ایک خاص کتاب منہج ہے. ٹھیک ہے، اپنے لکتاب ہی اپنی کتاب کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جس سے یہ لگتا ہے کہ علامہ جو کہ اصالت العدالہ کے قائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو ان کی عبارتیں اور اس کے علاوہ اپنی کتاب لکھنے میں ان کا ایک خاص منہج ہونا، ایک خاص طریقہ ہونا. طریقہ کیا ہے، طریقہ یہ ہے کہ حیث قسم کتابہ الی قسمین، یا علامہ نے اپنی کتاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا. ففی القسم الاول یذکر ما یعتمد علی روایتہ، پہلی قسم میں
ان راویوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے وہ روایت کرتے ہیں، جن کو وہ موثق سمجھتے ہیں. اور فی القسم ثانی یذکر من لا یعتمد علی روایتہ، اور دوسرے قسم میں ان روات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جن سے وہ روایت نہیں کرتے. اس کا مطلب کہ ان کو ضعیف سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اما لثبوت ضعفہ عندہ او للاختلاف فی توثیقہ او وتضعیفہ او لکونہ مجہولا عندہ. ٹھیک ہے. ہاں عفواً یہ اما نہیں پڑھنا تھا، اما پڑھنا ہے. ایسے پڑھیں گے کہ وَيَذْكُرُ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي مَن لَا يَعْتَمِدُ عَلَىٰ رِوَایَتِهِ. قسم ثانی میں ان کا ذکر کرتے ہیں کہ جن سے وہ روایت نہیں کرتے. اچھا روایت نہیں کرتے کیوں؟ اما لثبوت اضافہ عندہ، یا تو کیا ہے کہ علامہ کے نزدیک جس کا ضعف ثابت ہو گیا ہے اس کو اٹھا کر قسم ثانی میں ڈال دیا ہے. او للاختلاف فی توثیقہ، یا پھر یہ کہ اس شخص کو بھی اس قسم ثانی میں رکھا علامہ نے کہ جن کی توثیق کے حوالے سے کیا ہے، اختلاف ہے. بات ان شاء اللہ. او لکونہ مجہولا عنہ، یا پھر کیا ہے اس کو بھی ڈال دیا ہے کہ جو ان کے نزدیک مجہول ہے. تو محل شاہد کیا ہے اس میں سے؟ محل شاہد آخری والا ہے. ہاں مجہول کے حوالے سے، کہ مجہول کے بارے میں آپ یہ جاری کر سکتے ہیں اساتذہ اللہ تعالیٰ، لیکن انہوں نے نہیں جاری کیا. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر علامہ اساتذہ اللہ کے قائل ہوتے تو پھر ان کو مجہول الحال کو نہیں ڈالتے قسم ثانی میں. ٹھیک ہے. انه بناء على اعتقاده باصالة العدالة لا معنى لذکرہ مجہول الحال فی القسم الثانی. اگر آپ کی بات کو ہم اپنا ہی لیں، مان لیں کہ علامہ اساتذہ اللہ کے قائل ہیں، تو پھر مجہول الحال کو کیوں انہوں نے ڈال دیا قسم ثانی میں؟ مجہول حال میں تو اساتذہ اللہ کو جاری کر سکتے تھے اور ان کو قسم اول میں رکھتے، لیکن اس کے باوجود علامہ کا مجہول الحال کو قسم ثانی میں ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ علامہ اساتذہ اللہ کے قائل نہیں ہیں. الذی خصصہ لمن لا یعتمد علی روایتہ، قسم ثانی میں ذکر کر دیا. الذی صفت ثانی کی کہ جس میں انہوں نے جس قسم ثانی کو تخصیص دی ہے، خاص رکھا علامہ نے ان راویوں کے لیے کہ جن سے وہ روایت نہیں کرتے. بل لا بد من ذکر فی القسم الاول، اگر وہ اساتذہ اللہ کے قائل ہوتے تو کیا کرتے؟ مجہول الحال کو قسم اول میں رکھتے ہیں. نہ رکھنا اس بات دلیل ہے کہ وہ اساتذہ اللہ کے قائل نہیں. یہ آخر میں جو ان کے بارے میں علامہ کے لیے جو رائے پیش کی، انہوں نے کہا اساتذہ عدالت قائل نہیں ہے، تو پھر کیوں ان کی حجت کو قبول نہیں کرتے متاخرین میں سے؟ سمجھے نہیں؟ جو متاخرین میں سے ہیں جی، تو ان کی حجت کو جو ہے، ان کی توثیق کو جو قبول نہیں کرتے. توثیق خدا ضعیف نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ یہ اساتذہ عدالت قائل تھے، یہی تو بتایا تھا. نہیں، یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ علامہ اپنے توثیق میں دو چیزیں، یا دو چیزوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ کیا کرتے ہیں، مطلب ہاں وہ ہوں گے نہیں، متقدمین پر اکتفا کریں گے. ٹھیک ہے. یا پھر جو کیا ہے ایک اور بات کیا تھی، اہل خبرہ میں سے ہونا. دونوں ثابت نہیں تھے ان کے نزدیک. میں گیا تھا کل فاتحہ پڑھ کے دلاسا دے کے تطبیقات عملیہ پڑھتے ہیں کہ ایک تطبیق پڑھتے ہیں بات کے ساتھ. قال الحر العاملی فی کتاب وسائل الشیعہ، ٹھیک ہے، اپنی کتاب وسائل الشیعہ میں حر عاملی کہتے ہیں کہ فی اول حدیث ذکرہ بعد المقدمۃ ما نصہ، ٹھیک ہے، مقدمے کے بعد سب سے پہلی حدیث ہے. ٹھیک ہے. اور اس حدیث کی نص یہ ہے کہ محمد ابن یعقوب الکلینی، ٹھیک ہے، رحمۃ اللہ علیہ، عن ابی علی الاشعری عن الحسن ابن علی الکوفی عن ابن عباس عن عباس بن عامر عن ابان بن عثمان عن الفضیل بن یسار عن ابی جعفر علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ سلسلہ پانچویں امام تک. ایک چیز مطلب کلینی صاحب تو خود ایک 12ویں امام کے زمانے میں تھے، ٹھیک ہے، غیبت میں اتنی منعقد ہوئی تھی. تو انہوں نے اتنی لمبی چوڑے سلسلے کو ذکر کر کے امام صاحب جعفر 5ویں امام سے ذکر کیا. تو کسی کے ذریعے ڈائریکٹ ایک سلسلے سے امام سے کیوں نہیں پوچھ پا لیا؟ کس سے تو سمجھے نہیں. سے امام صاحب زمان سے پوچھ لیتے ایک سلسلے سے، کہ اتنے سارے سلسلے سے پوچھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ ایک روایت ہوتا نہیں ہے کہ مطلب یہ روایتیں جو ہیں کیا ہیں، مثلا یعنی 5ویں امام سے بھی کی ہیں، امام زمانہ سے بھی کی ہیں. یہ سب کیا مشکل ہے اس میں؟ مطلب یہ ہو سکتا ہے اس میں سوال کہ جب اس اس حدیث میں ڈاؤٹ تھا تو وہ غیبت امام میں تھے، تو ان کے کسی نائب سے کہتے کہ یہ امام جی ڈاؤٹ شیخ کلینی کو تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. شیخ کلینی تو کہتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے اس میں، تاکہ ہر امام کے آثار بچے رہیں. کوئی وہ نہیں ہے.
بنی الاسلام، حدیث یہ ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، بہت مشہور ہے، سن رکھا ہوگا آپ نے، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والولایہ والصوم والولایہ. ٹھیک ہے. اس کے آگے کا کیا ہے؟ اس کے آگے کا یہ ہے کہ اور لوگوں کو جو ہے وہ اتنی ندا کسی اور چیز کے بارے میں نہیں دی گئی جس کے بارے میں جتنا جو ہے ولایت کے بارے میں دی گئی. ٹھیک ہے. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ ان چاروں سے متمسک رہے اور ولایت کو ہی چھوڑ دیا. یہ حدیث کا آخر کا. ان الحدیث المذکور ينقل حر العامل فی کتابہ الکافی بقرینۃ قول محمد بن یعقوب الکلینی. سب سے پہلے پہنچتے ہیں کیا؟ شیخ العاملی سے شیخ کلینی تک. ٹھیک ہے. یہ جو روایت ہے حر عاملی نے کافی سے نقل کی ہے. اس کی دلیل کیا ہے کہ کافی سے ہے؟ صاف طور پر انہوں نے لکھا ہے کہ ان محمد بن یعقوب الکلینی. ٹھیک ہے. اور وہ کلینی ولتعرف علی صحۃ سند المذکور لابد من دراست رجالہ. ٹھیک ہے. اب حر عاملی جو پہنچتے ہیں وہاں تک شیخ کلینی تک، اس عفواً ولتعرف علی صحۃ سند المذکور لابد من دراست رجالہ. یہ جو سند لکھا ہوا ہے اس میں ہے نا، اس کے اس کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کے جو رجال سند ہیں ان کے متعلق گفتگو کریں. اب آئیے ایک کے بعد دیگر ہر ایک کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں. سب سے پہلا نام کس کا ہے؟ محمد بن یعقوب الکلینی. اما محمد بن یعقوب الکلینی فہو غنی عن التعریف. ان کی وثاقت و ذات کے بارے میں گفتگو کرنا یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کشمس فی رابعۃ النہار، ان کی وثاقت جو کیا ہے ویسے ہی ہے کہ جیسے ظہر کے وقت کیا ہوتا ہے؟ سورج آشکار ہوتا ہے. الا انہ لمزید الاطلاع نذکر مقالۃ النجاشی فی حقہ. مگر یہ کہ پھر بھی بہرحال ان کے شیخ کلینی صاحب کی وثاقت کے بارے میں کیا جملے وارد ہوئے ہیں اس کو ہم تبرکاً ذکر کرتے ہیں. تو نجاشی کہتے ہیں ان کے بارے میں کہ شیخ و اصحابنا فی وقت ہی بالرأی و وجہہ. ٹھیک ہے. یہ شیخ کلینی جو ہے کیا ہیں، یہ اپنے وقت میں ٹھیک ہے ہمارے کیا تھے؟ ہم علماء کے، ہم شیعہ علماء کے کیا ہیں؟ شیخ ہوا کرتے تھے. وہ وجہم، اور ان کا چہرہ ہوا کرتے تھے. جب کبھی بات ہوتی تھی شیعہ علماء کون ہے، ہاں تو بڑا نام انہی کا تھا. وکان اوثق الناس فی الحدیث و اثبتہم. ٹھیک ہے. گفتگو کے حوالے سے، حدیث کے حوالے سے یہ سب سے زیادہ موثق آدمی تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اثبتہم، اور سب سے زیادہ ثابت بھی تھے. ٹھیک ہے. صنف الکتاب الکبیر المعروف بالکلینی یسمى الکافی. ٹھیک ہے. اپنی کتاب جو بڑی کتاب انہوں نے ٹھیک ہے شیخ کلینی نے لکھی جو کہ کافی کے نام سے مشہور ہے. فی 20 سنہ، 20 سال میں انہوں نے اس کتاب کو مکمل کیا. اور یہ فرماتے ہیں کہ کنت اتردد الی المسجد و جماعت من اصحابنا یقرؤون کتاب الکافی علی ابی الحسین احمد ابن محمد الکوفی الکاتب. کہتے کہ میں تردد کرنے مسجد میں آنا جانا رہتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ اس کتاب کو ہمارے بعض علماء جو ہیں کہ ہیں یہ کتاب کافی کو ابی الحسین احمد ابن محمد الکوفی کے سامنے جو ہے پڑھ کر سنایا کرتے تھے. یہاں پہ ایسے لکھا نہیں ہے ان کے بارے میں شیخ و اصحاب نے لکھا ہوا نا. ویسے میں نے کئی جگہ لکھا ہوا دیکھا کسی راوی کے بارے میں جو کچھ لکھا مولا اگر کے لکھ رہا تھا، کیا معنی ہوتا ہے مولا؟ مولا بھی لکھا ہے کہ کسی قوم کے سید و سردار کہا جا سکتا ہے. جی یہ واضح انشاءاللہ. جی. واما ابو علی الاشعری فهو کنیۃ لاحمد ابن ادریس شیخ الکلینی الذی یروی عنہ فی الکافی کثیرا. دوسرا نام جو ہے وہ کہ ہے ابو علی اشعری کا. ٹھیک ہے. یہ کون ہے؟ تو یہ احمد ابن ادریس، ابو علی اشعری ان کا وہ ہے نام جو ہے احمد ابن ادریس ہے. یہ کیا ہے؟ شیخ کلینی کے شیخ استاد ہیں. ٹھیک ہے. اور جن سے شیخ کلینی نے کافی میں بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں. نجاشی ان کے متعلق کہتے ہیں کہ کان ثقۃ فقیہا فی اصحابنا کثیر الحدیث صحیح الروایہ. ان کے استاد ان کے زمانے میں ہو گئے. جی 11ویں امام کے. ہاں. یہ اصحاب بنا سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہمارے علماء. علماء. ہاں. جب اصحاب کہا جائے علماء تو ہمارے شیعہ علماء خاص. کہہ رہے کان ثقۃ فقیہا، یہ کیا ہے؟ بہت موثق تھے، فقیہ تھے اپنے زمانے کے. فی اصحابنا ہمارے علماء میں کثیر الحدیث، بہت زیادہ جو کہ حدیثیں نقل کیا کرتے تھے. صحیح الروایہ، اور روایت میں صحیح تھے.
وہ نفس المضمون ذکر شیخ طوسی، اس طرح سے شیخ طوسی نے بھی ان کے متعلق ذکر کیا. وأما الحسن بن علی الکوفی، یہ کون ہے؟ فهو الحسن بن علی بن عبداللہ بن المغیرہ البجلی قال النجاشی عنہ ثقۃ ثقہ. یہ 2 مرتبہ کیوں؟ یعنی ان کی وثاقت کی تاکید. اس کے بعد عباس ابن عامر فقال عنہ النجاشی الشیخ الصدوق الثقہ کثیر الحدیث. ٹھیک ہے، یہ کیا تھے؟ شیخ تھے، صدوق تھے، بہت زیادہ سچے تھے. ٹھیک ہے، موثق تھے اور بہت زیادہ حدیثیں ان سے کی گئی ہیں. کثیر الحدیث، بہت زیادہ روایت کیا کرتے تھے حدیثوں کو. وہ اما ابان ابن عثمان، یہ تھوڑا سا وہ ہے، سنیے گا. یہ کون ہے؟ فقط ذکر النجاشی و شیخ ولکنہما لم یوثقا بعد انہ یمکن اثبات وثاقت من خلال دعوی الکشی. ہاں، جہاں تک رہی بات اس سلسلے میں جو ابان اسم عثمان ہے، ابان ابن عثمان، تو ان کے متعلق نہ نجاشی نے ان کی وثاقت کی ہے اور نہ ہی شیخ طوسی نے، دونوں نے ان کی وثاقت نہیں کی ہے. بعیدہ، مگر یہ کہ انہ یمکن اثبات و وثاقت من خلال دعوی الکشی، لیکن کشی کا ایک دعویٰ ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم ان کی وثاقت کو سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا وہ کیا کہ اجماع الطائفہ علی وثاقت ستۃ من اصحاب الصادق علیہ السلام. کشی نے کہا کہ ہم شیعوں کا اس بات پر اجماع ہے. کس بات کے اوپر؟ کہ اصحاب امام صادق میں سے 6 جو ہیں کیا ہیں، وہ موثق تھے. ان 6 میں ایک نام جو کیا ہے؟ ابان ابن عثمان. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ بھی موثق ہے. حیث اخذ عنوانا بشکل التالی، انہوں نے عنوان جو رکھا کشی نے وہ یہ کہ تسمیۃ الفقہاء من اصحاب ابی عبداللہ علیہ السلام. ٹھیک ہے، یہ ہیڈنگ ہے، اصحاب امام صادق علیہ السلام میں سے فقہاء کا نام، جو کہ اصحاب میں سے تھے 6 امام کے اور فقیہ تھے اپنے وقت کے. ثم قال، اس کے بعد کہتے ہیں کہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی بات ہے یہ کشی کی. کہتے ہیں کہ اجمعت العصابۃ علی تصحیح ما یصح عن ہؤلاء. عصابہ کہتے ہیں کیا مطلب؟ ایک گروہ کو، ہاں، شیعہ گروہ. اجمعت العصابہ یعنی ہم شیعہ جماعت جو کیا ہے اس بات پر جمع ہیں. کس بات چیز کے اوپر؟ کہ اللہ تصحیح ما یصح عن ہؤلاء، کہ ان سے جو بھی چیز صادر ہو، جو بھی چیز ان سے روایت ہو، وہ کیا ہے؟ وہ صحیح ہے. و تصدیق لما یقولون. ٹھیک ہے، اور جو بھی یہ کہیں گے ہم اس کی کیا کریں گے؟ تصدیق کریں گے. واقر لهم بالفقہ، اور تمام کے تمام شبہا ان کے علماء، تمام کے تمام شیعہ ان کی فقاہت کے قائل ہیں، سب ان کو فقیہ مانتے ہیں بلا اختلاف. وہ کون ہیں 6؟ جمیل ابن دراج، عبداللہ ابن مسکان، و عبداللہ ابن بکیر، حماد ابن عثمان، و حماد بن عیسیٰ، اور آخر محل شاہد ابان ابن عثمان. اور انشاءاللہ و تقریب حجیت الاجماع المذکور ان یقال. اچھا، اس اجماع کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ اس طریقے سے کہ ان یقال ان الاجماع المذکور اذا کان حقا و ثابتا فی الواقع فهو دلیل علی وثاقت هؤلاء. کہ اگر یہ اجماع درست ہے، حق ہے، صحیح ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ دلیل ہے کہ ان 6 کی وثاقت کے اوپر. انشاءاللہ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ ثَابِتًا وَاقِعًا فَيُمْكِنْ أَنْ يُقَالَ أَنَّ نَفْسَ دعوى الكشف الإجماع المذكور تستبطن شهادة ضمنية منه على وثاقة ستة المذكورة. عجیب، بہت اچھی بات ہے، اور یہ بات اس سے پہلے گزر بھی چکی ہے. پھر چلیے ہم اسی بات سے جو کشی نے کہا ہے کہ شیعہ جو کیا اس بات ان 6 کی عدالت کے اوپر، ان 6 کی جو کیا ہے وثاقت کے اوپر کیا ہے؟ جمع ہے. سب اس کو فقیہ، سبھی ان کو فقیہ مانتے ہیں، سبھی ان کو درست مانتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہہ رہے کہ 2 باتیں ہیں. ایک، اگر یہ اجماع اپنے آپ میں صحیح ہے، درست ہے، پھر تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کیا کہ یہ 6 کے 6 کیا ہیں؟ موثق ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ اس اجماع، یہ اگر اجماع ثابت نہ ہو، پھر بھی ان 6 کی وثاقت جو کیا ہے ثابت ہو جائے گی. کہا کیسے؟ ہاں، یہ جواب آپ کو پتہ ہونا چاہیے، چونکہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. کیا پڑھے ہیں؟ کیسے؟ مثلا کیا پڑھا تھا کہ یہ جو روایت پیش کی، چلیے ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کیا پڑھا تھا، آپ اس سے بتائیے نکال کے. ہم نے پڑھا تھا کہ شہادت و احد و اعلیٰ من المتقدمین، شہادت و احد و اعلیٰ من المتقدمین. تو یہ مطلب ہمارے اس میں کشی بھی شامل ہیں. کشی کو اس لیے مطلب بار بار نام نہیں ذکر کرے چونکہ ان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ان کی کتاب کا کی روش یہ نہیں ہے. تو دیکھیے گا تو سمجھ میں آئے؟ بتا سکتے نہیں بتا سکتے؟ سمجھ میں آیا کیسے؟ معصوم تو اس کی کہہ رہی ہے کہ متقدمین وہ
یہ کیسے ہوگا, ہم کیسے استدلال کریں گے؟ دیکھیے سنیے, غور کیجیے گا, تھوڑا دقیق بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کشی نے جو دعویٰ کیا ہے کہ ان 6 کے اوپر جو کہ اجماعت الاصابہ اجماع ہے, ٹھیک ہے, تو کہ اسی کشی کی روایت سے 2 طریقے سے ہم استدلال کر سکتے ہیں ان سب کی وثاقت پہ. ایک طریقہ کیا ہے کہ اگر یہ اجماع قائم ہے, صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو اجماع قائم ہے تو اب اس کی مخالفت نہیں ہو سکتی, مشکل ہی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں اجماع نہیں ہے, یہ بس ان کا دعویٰ ہے, اجماع نہیں مانتے ہم, بات انشاءاللہ, چونکہ وہ کیسا اجماع ہے کہ خود شیخ نجاشی جو ہے کیا اس کے مخالف ہیں, شیخ طوسی اس کے مخالف ہیں, تو کہہ رہے چلو آپ اجماع نہ مانو, ٹھیک ہے, مگر پھر بھی ان کی وثاقت 6 کی ہو جائے گی. کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ کشی کو آپ عہد والا من المتقدمین مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کہا مانتے ہیں. تو کہا جہاں کشی ان 6 کی وثاقت پر اجماع کے قائل ہیں, وہیں تستبطن یعنی ضمنی طور پر کشی ان کی وثاقت کے قائل ہو رہے کہ نہیں ہو رہے. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ علماء متقدمین علماء میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی کی وثاقت کا قائل ہو جائے تو وہ شخص کیا ہوتا ہے؟ موثق ہوتا ہے. تو ان 6 کی وثاقت کا اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک جب وہ دعوی اجماع کر رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کشی کے نزدیک ان 6 کی وثاقت ہے. تو اگر آپ اجماع کو ٹھکرا بھی دیں کہ ہم اجماع نہیں مانتے, تو کم سے کم کشی کا قول تو آپ مانیے گا جو کہ اس اجماع کے اندر مستبطن ہے, ضمنی طور پر پایا جاتا ہے. کشی صاحب کے قول میں نجاشی صاحب میں تعارض سقوط میں ہو جائے گا یہاں پہ جی, یہ نجاشی صاحب نے کہا کہ یہ نجاشی صاحب اکیلے نہیں ہیں نا, اجماع کہہ رہے ہیں وہ. مطلب اجماع ابھی تو یہی بات نہیں کہ رد ہے, ٹھیک ہے, چلیے اجماع کو رد بھی کرتے, پھر بھی کشی یہاں پر اکیلے نہیں ہے, بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو کم سے کم انہوں نے اکٹھا کیا تب جا کے یہ دعویٰ کیا ہوگا, ہے کہ نہیں؟ اچھا, کسی کے بارے میں وہ کہہ رہے شیخ نجاشی کہہ رہے ہیں کہ موثق ہے اور شیخ طوسی خاموش ہے, تو تب بھی نزاع ہوگی ان دونوں؟ نہیں ہوگی. وہ منع کرے تو پھر جی دیکھیے یہ تھوڑا سا بات دقیق تھی, سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیں کہ ان الاجماع المذکور اذا کان حقا وثابتا فی الواقع فهو دون وثاقت هؤلاء. اگر اجماع جو ہے کیا ہے, صحیح ہے, تو ٹھیک ثابت ہے, پھر تو وثاقت تو ان کی حتماً ثابت ہے. واذا لم يكن ثابتا واقعا, اگر یہ واقعا ثابت نہیں ہے, جیسا کہ آپ کہیں کہ نہیں کیسے اجماع ہو گیا, نجاشی نے مخالفت کر دی, ہاں, شیخ طوسی نے نہیں مانا, تو ہم پھر بھی کہیں گے فیمکن ان یقال ان نفس دعوی الکشی الاجماع المذکور, کہ خود کشی کا اجماع مذکور کا دعویٰ کرنا کیا ہے؟ تستبطن شہادت ضمنیہ منہ علی وثاقت ستۃ المذکورہ. اس قول کے ضمن میں گویا یہ بھی پایا جاتا ہے کہ کشی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نزدیک یہ 6 کے 6 کیا ہیں؟ موثق ہیں. بتا دوں انشاءاللہ. اور شہادت وحد و علام المتقدمین کیا ہے؟ یہ کسی کی وثاقت کو ثابت کرتے ہیں. سنیے گا. وَإِذَا قِيلَ أَنَّ قِيَامُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَصْحِيحِ رِوَایَتِ هؤلاء لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِجْمَاعَ عَلَى الْوَثَاقَةِ, ٹھیک ہے, لأن تصحيح الرواية يعني قبولها, وقبول الرواية من شخص لا يعني توثيقه, إذ لعلها تقبل من باب احتفافها بقرائن خاصة أوجبت العلم بصدقها. ٹھیک ہے, اگر کوئی یہ کہے کہ ان کی روایت کی تصحیح کے اوپر اجماع قائم ہے, ٹھیک ہے, ان کی روایت کی تصحیح کی روایت جو ان کی ہے وہ صحیح ہوتی ہے, اس کے اوپر کیا ہے؟ اجماع قائم ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ بھی ہمیشہ یہ بھی کیا ہوں گے؟ وہ موثق ہوں گے. دیکھیے 2 باتیں ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ اجماع قائم ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جو کہتے ہیں کیا ہے؟ درست کہتے ہیں, ان کی جو روایت ہوتی ہے وہ صحیح ہوتی ہے. تو کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں ان کی روایت کا صحیح ہونے کے اوپر کیا ہے, ان کی قول کیا ہے, جو یہ روایت کریں وہ کیا ہے؟ درست ہے, اس کا لازمہ یہ نہیں کہ یہ بھی موثق ہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جو روایت کی ہے فقط اس روایت کے متعلق اجماع ہے, ان کے متعلق اجماع نہیں ہے. اچھا, کیوں ایسا ہم کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جو روایت انہوں نے کی ہے اس روایت کے اوپر الگ سے کوئی قرینہ قائم ہو گیا ہو کہ جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ روایت کیا ہے؟ صحیح ہے, معصول صادر ہوئی ہے. رہی بات ان 6 کی, تو ان 6 کی وثاقت کے متعلق ہم ساکت ہیں, ہمیں نہیں معلوم. وہ موثق ہو بھی سکتے ہیں, موثق نہیں بھی ہو سکتے. ہو سکتا ہے کوئی یہ دعویٰ کرے, ٹھیک ہے. وَإِذَا قِيلَ أَنَّ قِيَامُ الْإِجْمَاعِ عَلَى تَصْحِيحِ رِوَایَتِ هؤلاء, اگر کوئی یہ کہے, ٹھیک ہے, کہ اجماع کا قائم ہونا ان کی روایت کی تصحیح کے اوپر, ٹھیک ہے, لا يستلزم الاجماع علی الوثاقہ,
ان کی وثاقت کا لازمہ اس سے نہیں ہے، یہ اس سے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ بھی موثق ہوں گے، بلکہ کیا ہے گویا کہ ہم فرق کر رہے ہیں ان کی ہوئی روایت اور ان جو روایت ہے وہ اور ان کے خود راوی میں. لأن تصحیح الروایہ یعنی قبول ہوا، اس لیے کہ تصحیح روایت کا مطلب کیا ہے قبول کہ قبول کرتے ہیں ہم اس کو. وہ قبول روایت من شخص لا یعنی توثیق ہو، اور کسی شخص سے روایت کا قبول کر لینا یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ کیا ہے وہ موثق ہی ہے. کیوں اس لیے دیکھیے کیوں ایسا کہہ رہے ہیں ہم کہ آپ اس کی روایت کو تو مان رہے ہیں، اس کو وہی موثق مان رہے ہیں. اذ لعلھا تقبل من باب احتفافها بقرائن خاصہ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ روایت کو ہم اس لیے قبول کر رہے ہیں چونکہ الگ سے بھی کوئی قرینہ موجود ہے. اوجبت العلم بصدقها، کہ جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ جو روایت ہے وہ درست ہے. رہی بات راوی کی تو اس کے بارے میں کوئی ایسا وارد نہیں ہوا ہے، ہو سکتا ہے وہ موثق نہ بھی ہو. تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ کوئی اشکال کرے تو کان الجواب ان هذا وجبه فيما لو ان عقد الاجماع على قبول روایت معینہ لشخص اما اذا نقض على قبول جميع روایت فذلك يساق له وثاقت. کہ آپ کی بات جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، سمجھ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو بالکل مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر یاد رکھیے آپ کی بات اس وقت درست ہوتی، اس وقت ہم قبول کرتے کہ جب کیا ہے کسی ایک دو روایت کے بات کے حوالے سے یہ بات ہوتی، ٹھیک ہے. لیکن اگر کسی کے متعلق یہ کہا جائے کہ ان سے، جیسا کہ اوپر ہم نے جملہ کشیر کے جملہ پڑھا کہ ان سے جو بھی روایت وارد ہوئی ہے سب کی کیا ہے ہم شیعہ کیا کرتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں، ان کی روایت کو کیا کرتے ہیں قبول کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فقط ان روایت کی بات نہیں بلکہ راوی کی بھی بات ہے. دیکھیں بات واضح ہوئی، ایک ہوتی تو بات ختم ہو جاتی، چلو وہ شخص جھوٹا ہے لیکن کبھی کبھی سچ بول دیا، یا اس نے نہیں سچ بولا، الگ سے کوئی قرینہ تھا جیسا کہ آپ نے کہا. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی ان سے سنا جائے وہ درست ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ ان کی وثاقت کر رہے ہیں. کان الجواب ان ھذا، یہ وجب ہو لکھا ہے، ان هذا وجبه، ہاں ان هذا وجبه فيما لو انقضى الاجماع على قبول روایت معینہ لشخص. کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ روایت میں اور راوی میں فرق کیا ہے، کہ یہ اگر ایک آدھ روایت ہوتی تو پھر تو ہم مان لیتے، ٹھیک ہے، کہ روایت کی بات الگ ہے تو روایت کی تصدیق کرنا اور راوی کی تصدیق کرنا الگ ہے. اما اذا انعقد على قبول جمیع روایت، لیکن اگر اجماع اس بات پر قائم ہو جائے کہ نہیں ان کی جتنی روایت ہے 6 کی 6 سب جتنی روایت انہوں نے کی ہیں سب کے سب جو کیا ہے موثق قابل قبول ہیں، فذلک یساوق الحکم بوثاقت. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فقط وثاقت روایت کی وثاقت نہیں بلکہ راویوں کی بھی وثاقت ہے. اور پھر اس کے علاوہ وثاقت کہتے کسے ہیں؟ وہ روایت وثاقت یہ نا کہ جو بھی وہ روایت کریں وہ درست ہے، بس یہی بات ان شاء اللہ. وہ ام الفضیل بن یسار فقد وثقہ الشیخ والنجاشی. رہی بات فضیل بن یسار کی تو شیخ توسی نے بھی اور نجاشی دونوں نے ان کی وثاقت کی ہے. وقد روى الکشی فی حقہ جملۃ من الاحادیث منها ان الامام صادق علیہ السلام کان اذا رأى الفضیل یقول. ٹھیک ہے، کشی نے جیسا کہ ہم نے کہا تھا کشی کا روایت کا طریقہ کیا ہے کتاب لکھنے کا، کہ کشی جو کیا کرتے ہیں وہ 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یعنی ان کی کتاب ہے ہی اسی چیز کے اوپر کہ بس یعنی وہ ان راویوں کا تذکرہ کرتے ہیں جن کے متعلق روایت وارد ہوئی ہے، چاہے وہ مدح میں ہو یا ضم میں ہو. ضم میں وارد تو دوسری قسم میں، مدح وارد تو پہلی قسم میں ذکر کرتے ہیں. ہاں جی، تو دیکھ رہے تو کہہ رہے کیا کہ کشی نے ان کے متعلق فضیل بن یسار کے متعلق چھٹے امام کا ایک جملہ نقل کیا ہے، ایک حدیث نقل کی ہے کہ کانا اذا رأى الفضیل یقول، کہ امام کا یہ باقاعدہ طریقہ تھا کہ جب کبھی فضیل کو کہا، ایک بار نہیں، جب کبھی فضیل کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے بشر المخبتین، ٹھیک ہے، کہ مطیعین، مخبتین مطیعین یعنی اطاعت کرنے والے کو بشارت دے دو جنت کی. من احب ان یرى رجلا من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، کہ جو چاہتا ہے کہ اہل جنت میں سے کسی کی طرف نظر کرے تو چاہیے کہ وہ فضیل بن یسار کو دیکھ لے. کتنی بڑی بات ہے یہ. وہ فی روایت نخرا کانا علیہ السلام اذا رآہ یقول، ٹھیک ہے، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام جب فضیل بن یسار کو دیکھا کرتے تھے تو فرماتے تھے، یعنی یہ نہیں کہ مطلب ایک بات یقول کانا یقول، امام کہا کرتے تھے مرحبا بمن تأنس بہ الارض، خوش آمدید اے وہ کہ جس سے زمین بھی جو کیا ہے ان سے محبت کا کیا کرتی ہے. وینقل عن الشخص المتصدی لتحصیل الفضیل عند موته انه كان يقول انی
لأغسل الفضيل وأن يده لتسبقني إلى عورته فخبرت بذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لي رحم الله الفضيل بن يسار وهو منا أهل البيت. ٹھیک ہے، آپ ان کی عظمت کو سمجھیے. یہ نقل کیا گیا ہے ایک شخص سے، وہ کہ جو دعوے دار ہے اس بات کا کہ اس نے کیا ہے فضیل بن یسار کو غسل میت دی ہے. ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں جب فضیل کو غسل دے رہا تھا تو مجھ سے پہلے خود ان کا ہاتھ ہی جو ہے کیا ہے، خود ان کا ہاتھ جو ان کی شرمگاہ پر چلا جایا کرتا تھا. یعنی پردے کا اور جو ہے وہ حیا اور شرم کا یہ مقام تھا کہ مرنے کے بعد بھی کوئی جو کیا ہے اس کو مطلب یہ چیز آشکار نہ ہو پائے. تو یہ حیا تھی. فخبر تو بذالک کا امام عبداللہ علیہ السلام، تو وہ مختصر کہتا ہے کہ میں نے اس بات کی خبر چھٹے امام کو دی. فقال علی، تو امام نے فرمایا کہ خدا فضیل پر رحمت نازل کرے، ہوا منا اہل البیت، وہ ہم اہل بیت میں سے تھا. ٹھیک ہے. ومن خلال هذا كله، من خلال هذا كله يتضح ان جميع رجال السند ثقات وان الروايه حجه. ان اس روایت کی جو رجال سند ہیں سب کو دیکھنے کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں، یعنی وہ سب کے سب جو کہ ہیں موثق ہیں، اور روایت جب موثق ہیں تو پھر روایت جو کہ ہمارے لیے حجت ہے. انشاءاللہ روایت ثانیہ یعنی یہی روایت ہے مگر اس کو ایک اور طریقے سے نقل کیا گیا ہے. انشاءاللہ اس کو کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی.